ایک یہ ہے کہ انسان کسی سے بھی محبت کرے تو محبت کی وجہ اللہ ہو، وہ اللہ کے لیے کسی سے محبت کر رہا ہو، اور کسی سے بغض رکھے، کسی سے دشمنی کرے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو، اور کسی کو کچھ عطا کرے، عطا کرنے کا مطلب ہوتا ہے دینا، تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو، اور کسی کو کچھ دینے سے ہاتھ روکے تو وہ بھی صرف اللہ کے لیے ہو۔ اب سب سے پہلے یہ جو الفاظ تھے ان کا میں ترجمہ لکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر شروع کرتے ہیں۔ حبا کا معنی محبت کرنا، اور اس کے بعد آتا ہے ابغضا، اس کا معنی ہوتا ہے بغض رکھنا، اور عطا کا معنی ہوتا ہے دینا، عطا کرنا، اور اس کے بعد ہے منع، منع کا معنی ہوتا ہے روکنا۔ اب سب سے پہلے ان چار الفاظ کو دیکھ کے آپ نے 4 پوائنٹس بنانے ہیں۔ لفظ نمبر 1 کیا ہے؟ احبا، محبت کرنا یعنی اللہ کے لیے محبت کرنا۔ نمبر 2 ابغضا، بغض رکھنا، دشمنی رکھنا اللہ کے لیے، 2 پوائنٹس ہو گئے۔ عطا کا معنی عطا کرنا یعنی دینا، یہ تیسرا پوائنٹ ہو گیا۔ منع کا معنی روکنا یعنی کسی کو دینے سے منع کر دینا، یہ چوتھا پوائنٹ آ گیا۔ یہ 4 پوائنٹ سب سے پہلے لکھنے ہیں، اور اب جو حدیث کی تشریح ہے پوائنٹس کے ساتھ وہ شروع ہوتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 1، اس کی ہیڈنگ کیا لکھی ہے؟ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد، کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد، کلمہ طیبہ پڑھ لینے کے بعد مسلمان پر کچھ پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں، وہ اپنے آپ کو ایک ضابطہ کے تحت کر لیتا ہے، یعنی کچھ اس کے لیے رولز بن جاتے ہیں، کچھ قانون بن جاتے ہیں، اس ضابطہ کا نام اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان سے بے حد محبت کرتا ہے، انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی محبتوں، الفتوں اور عقیدتوں کا مرکز اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کو رکھے۔ جتنی محبت ایک ماں اپنے بچے سے کرتی ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ محبت اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے فرماتا ہے، لیکن اس محبت کو حاصل کرنے کی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو احکام الہی کے تابع کرے۔ اب اس کے اندر صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جتنی بھی انسان کو نعمتیں ملی ہیں تو بطور مسلمان ہم پر پھر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی ساری محبتیں اللہ پر نچھاور کرے، اللہ کے لیے ہوں اس کی ساری محبتیں، جتنی بھی محبت اس کے دل میں ہے وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ بھی تو انسان سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جتنی محبت ایک ماں اپنے بچے سے کرتی ہے، 70 گنا زیادہ محبت جو ہے اللہ اپنے بندے سے کرتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پوائنٹ نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کے کچھ ارشادات لکھے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید سے کچھ آیتوں کا ترجمہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محبت کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اگر تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی نہ رکھو، اور جو ان سے دوستی رکھیں گے وہی ظالم ہیں۔ یعنی اللہ سے محبت کرنی ہے، اگر اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی آ جائے، وہ آپ کے بہن بھائی، ماں باپ، کوئی بھی ہو، تو اس سے محبت نہیں کرنی، اس کے مقابلے میں اللہ سے محبت کرنی ہے۔ اور اگر یہاں پہ میں آپ کو انہوں نے اللہ کے لیے محبت کیسے کی، پھر صحابہ کرام نے اس پر کیسے عمل کر کے دکھایا، تو اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں انہوں نے شرکت کی تو اپنا باپ ان کے مد مقابل تھا، اپنا باپ ان کے مد مقابل تھا، اور اللہ کی محبت میں آ کے انہوں نے اپنے باپ کا سر قلم کر دیا، سر کاٹ دیا انہوں نے اپنے باپ کا اللہ کی محبت میں، اور پھر اپنے باپ کے سر کو کان سے پکڑ کر نبی علیہ السلام کے سامنے لے آئے۔ اور جتنے بھی صحابہ کرام تھے انہوں نے مکہ چھوڑا، گھر چھوڑا، سارا کچھ چھوڑا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کیوں چھوڑا انہوں نے؟ ان کو کوئی مال و دولت چاہیے تھا، یا ان کو کوئی عہدہ چاہیے تھا؟ نہیں، یہ صرف اللہ کی محبت میں ہو رہا تھا۔ کسی سے محبت کرے تو اللہ تعالیٰ کے لیے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ اخلاقی فریضہ ہے، فرض ہے کہ ہم جس سے محبت کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کریں، اللہ کے دوستوں سے محبت کریں، یعنی جو اللہ والے ہیں ان لوگوں سے دوستی کریں جن کا تعلق ہے اللہ سے، جن کے ساتھ اللہ کو محبت ہے، پھر ان کے ساتھ آپ کو بھی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ نے کہا نا کہ مجھے
تقوی والوں سے محبت ہے. تو جہاں آپ کو متقی کوئی ملے، جہاں آپ کو لگے کہ یہ انسان نیک ہے اور متقی ہے، تو اس سے آپ کی پھر محبت ہونی چاہیے. اللہ کے دوست کون ہیں؟ اور جو بھی اللہ تعالیٰ اور رسول کی پیروی کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، جیسے نبی، صدیق، شہید اور نیک لوگ. یہ بہترین رفیق ہیں. یعنی جو اللہ تعالیٰ کی محبت کرے گا، جو اللہ تعالیٰ کی پیروی کرے گا، پھر اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں ہوگا، وہ ان لوگوں میں ہوگا جن سے اللہ محبت کرتا ہے قیامت والے دن. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت والے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ انسان کو محبت ہوگی. اگر آپ کو آج محبت ہے کسی سنگر سے، ٹھیک ہے، اور کسی ایکٹر سے، تو پھر قیامت والے دن آپ انتظار کریں کہ آپ انہی کے ساتھ ہوں گے. اور اگر آپ کو محبت صدیقین، شہیدین اور انبیاء سے ہے تو پھر اس حدیث کے مطابق آپ ان کے ساتھ ہوں گے. اور اگر آپ کو ازواج مطہرات حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ، حضرت حفصہ ان کے ساتھ محبت ہے تو آپ ان کے ساتھ ہوں گی. اور اگر آپ کو ماہرہ خان اور ان جیسوں کے ساتھ محبت ہے تو پھر آپ ان کے ساتھ ہوں گی. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نمبر 1، اب حدیث سے وہ یہ ثابت کریں گے کہ اللہ کی محبت کیسے ہونی چاہیے اور یہ سارے کام اللہ کی محبت میں کیسے ہوں گے. دین کی علماء اور طلباء کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اور اللہ تعالیٰ کا دوست قرار دیا ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں. یعنی جو اللہ کے نبی نے دین چھوڑا ہے ان کو انہوں نے سنبھالنا ہے. جیسے ایک دولت باپ چھوڑ جاتا ہے تو اس کو آگے اس کے بچوں نے سنبھالنا ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کے وارث ہیں. تو اس حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا جو دین ہے، جو نبی علیہ السلام نے دین چھوڑا ہے، اس کے وارث یہ انبیاء اور طلباء ہیں. نمبر 2، افضل عمل اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرنا اور اللہ تعالیٰ کی خاطر بغض رکھنا ہے. یہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے. حدیث نمبر 3، حدیث قدسی. سب سے پہلے تو یہ سنیں کہ حدیث قدسی کیا ہے. بیٹا یہ کوئی آپ کے پیپر میں نہیں آنا، لیکن صرف آپ کے نالج کے لیے بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو. حدیث قدسی کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو بھی اللہ کی بات ہوتی ہے وہ قرآن میں ہوتی ہے. جو بھی اللہ نے کہا ہے وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بات تو اللہ نے کی ہوتی ہے لیکن وہ قرآن میں نہیں ہوتی، نبی علیہ السلام نے بتائی ہوتی ہے. یہ نبی علیہ السلام نے یہ کہا ہوتا ہے کہ اے صحابہ کرام، اللہ آپ کو ایسے کہہ رہا ہے. تو پھر وہ اللہ کی بات ہوتی ہے لیکن قرآن میں نہیں ہوتی، تو پھر اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. امام مالک سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کو پیار کرنا مجھ پر لازم ہے جو ایک دوسرے سے میری محبت کے سبب پیار کرتے ہیں اور میری محبت میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے اور میری محبت میں ایک دوسرے کے لیے اپنے جان و مال وقف کرتے ہیں. یعنی اس حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو لوگ میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میری وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، میری وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں کرتے ہیں، تو اللہ پر یہ لازم ہے کہ اللہ بھی ان کے ساتھ محبت کرے. تو جب اللہ کے لیے آپ دشمنی رکھیں گے، اللہ کے لیے آپ محبت کریں گے، تو پھر آپ کے ساتھ اللہ شامل ہو جاتا ہے. پوائنٹ نمبر 3، یہ تو سارا تھا نا اللہ کے لیے محبت کرنے کے. اب اس کے بعد پوائنٹ نمبر 3 میں آتا ہے کہ اللہ کے لیے دشمنی کیسے کرنی ہے. مومن کسی سے ذاتی دشمنی، بغض کا معنی دشمنی ہے، پہلے بھی میں نے بتایا ہے، نہیں رکھتا. اس کی دشمنی صرف اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے ہوتی ہے، اور اللہ کے تعالیٰ کے دشمن کفار ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، مشرک ہیں، بے حیا ہیں، جھوٹ بولنے والے اور منافق ہیں. جب اللہ تعالیٰ ایسے سرکش کا معنی ہوتا ہے جو بات نہ سنتا ہو اور ظالم لوگوں کو پسند نہیں کرتا، تو ہم کیوں انہیں پسند کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم سے ایک مکالمہ اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے. اب اس پیراگراف کے اندر کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے مومن کی ایک پہچان ہے کہ اپنی ذات کے لیے کبھی محبت یا بغض نہیں رکھتا، کسی سے دشمنی اپنی ذات کے لیے نہ کرتا ہے اور نہ ہی دشمنی نکالتا ہے. میں تقریباً 3 سے 4 مرتبہ آپ کو یہ سنا چکا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافر کا سر قلم کرنے لگے تھے کفر کی وجہ سے. تو جیسے ہی حضرت علی اس کے سینے پہ بیٹھ کے اس کا سر قلم کرنے لگے تو اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تھوک دیا. تو حضرت علی فوراً ہٹ گئے. تو اس نے کہا اب تو مجھے قتل کرنے والے تھے، کیوں چھوڑ دیا آپ نے مجھے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کہا کہ پہلے میری جو دشمنی آپ سے تھی وہ میری اپنی وجہ سے نہیں تھی، وہ اللہ کی وجہ سے میں آپ کا سر اتارنے والا تھا.
لیکن جیسے ہی آپ نے میرے چہرے کے اوپر تھوکا تو اس کے اندر میری ذاتی دشمنی، اپنی دشمنی شامل ہو گئی، اور نبی علیہ السلام نے ذاتی دشمنی سے ہمیں منع کیا ہے، تو اس وجہ سے میں نے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ کیا ہے؟ ترجمہ: ہم میں اور تم میں اس وقت تک دشمنی باقی رہے گی جب تک تم ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنی قوم اور اپنے باپ سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور ان کا باپ کافر تھا، اور اس نے باپ نے تنگ آ کے آخر میں کہا کہ ہر وقت تبلیغ کرتے رہتے ہو، ہر وقت میری دشمنی میں لگے رہتے ہو، میں جو بت بناتا ہوں ان کو توڑتے ہو تم، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ بت بناتے تھے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ڈراموں وغیرہ میں، جیسے ہندو کے بت بنتے ہیں پتھروں وغیرہ کے، اس طرح کے بت جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے وہ بناتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جا کے ان کو توڑ دیتے تھے۔ تو اس وجہ سے باپ نے آخرکار گھر سے نکال دیا، تو اپنی باپ کی محبت کو سائڈ پہ کر کے اللہ کی محبت میں انہوں نے گھر چھوڑ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: افضل عمل کسی سے اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرنا اور اللہ تعالیٰ کی خاطر بغض رکھنا یعنی نفرت کرنا ہے۔ سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، یعنی اس وجہ سے محبت کرتے ہیں کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے۔ آپ پوری دنیا میں کہیں پہ بھی جائیں تو آپ کسی سے اس لیے صرف محبت کرتے ہیں کہ یہ میرا بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے، یہ میری مسلمان بہن ہے۔ کہیں پہ آپ کو دنیا میں، یعنی فار ایگزامپل آپ یورپ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ سارے غیر مسلم ہیں، کوئی بھی مسلم نہیں ہے، سارے نان مسلم ہیں۔ آپ کو کوئی مسلمان ملتا ہے، آپ اس کی مدد کرتے ہیں یا اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے بات کرتے ہیں، صرف آپ کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ میرا مسلمان بھائی یا مسلمان بہن ہے۔ تو یہ چیز ہے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا۔ اور اس کے بعد ہے پوائنٹ نمبر 4، کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ کے لیے کرے، کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ کے لیے کرے۔ مومن اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، ریاکاری یا دکھاوا نہیں کرتا۔ زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات اسی وقت قبول ہوتے ہیں جب مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کرنا ہو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو۔ یعنی پہلے بھی ریاکاری ہم نے پڑھا ہے کہ مومن جب کسی کو کچھ دیتا ہے تو اس کی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ بندہ میرا فرما بردار بن جائے گا، یہ بندہ میرے احسان تلے دب جائے گا، یہ سوچے گا کہ مجھے اس نے اتنے پیسے دیے ہیں، میں اس کی بات کو کیسے ٹال سکتا ہوں۔ نہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے اردو کا محاورہ ہے نیکی کر اور دریا میں ڈال۔ تو اسی کے تحت جب مسلمان کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ دیتا ہے تو اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ فار ایگزامپل ہم قربانی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پوری دنیا میں مسلمان قربانی کرتے ہیں، تو گوشت تو اس کا ہم خود کھا جاتے ہیں، ہم خود اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم کیوں یہ کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کا ہمیں حکم ہے، یہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ورنہ یہ تھوڑی ہے کہ ہمیں اس وقت گوشت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ اللہ کے لیے آپ کوئی مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کے لیے کسی کو کچھ دیتے ہیں۔ آیت نمبر 1، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ من کا معنی جو شخص، کون ہے ادھر معنی ہوگا ذا الذی، وہی من ذا الذی کون ہے، یقرض کا معنی قرض دینا، اللہ مانے اللہ، قرضا حسنا مانے قرض حسنا، اچھا قرض۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے؟ اب یہ بات بہت عجیب ہے کہ قرض حسنا کس کو کہتے ہیں؟ قرض حسنا اس کو کہتے ہیں کہ آپ کسی کو قرضہ دیتے ہیں اور وہ آپ کو پھر قرضہ وقت پہ واپس بھی کرتا ہے اور وہ پھر آپ کا احسان مند بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو صدقہ دیتے ہو نا، یہ صرف صدقہ نہیں ہوتا، میں اللہ آپ سے قرضہ لے رہا ہوتا ہوں، اور قرضہ بھی قرض حسنا۔ قرض حسنا یعنی ایسا قرض جو اللہ جس کا بدلہ بھی دے گا اور اللہ آپ کے اس احسان کو بھولے گا بھی نہیں۔ تو جب ہم اللہ کو قرض دے رہے ہیں اور اللہ کو ہم پیسے دے رہے ہیں تو اللہ کیسے ہمارے پیسوں کو ضائع کر سکتا ہے؟ اور اس کے بعد ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اور وہ مومنین اللہ تعالیٰ کی محبت میں مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تمہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے سبب کھلا رہے ہیں، تم سے بدلہ یا شکریہ نہیں چاہتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں سورت الدہر میں مومنوں کی نشانیاں بتا رہے تھے کہ مومنوں کی کیا نشانیاں ہیں اور کہ کیسے ہم پہچانیں گے کہ یہ انسان مومن ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو مومن ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کی محبت میں غریبوں کو، مسکینوں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں
اور پھر ان کو کہتے کیا ہیں، یہ نہیں کہتے کہ ہم نے آپ پر بڑا احسان کیا، ہمارے بڑے احسانات ہیں، دیکھو ہم نے آپ کو کھانا نہیں، وہ پھر کہتے بھی ہیں ان مسکینوں اور قیدیوں اور یتیموں کو کہ ہم آپ کو یہ کھانا کھلا رہے ہیں، تم سے بدلہ یا شکریہ نہیں چاہتے، ہم تو یہ صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پوائنٹ نمبر 6، کسی کو کچھ دینے سے ہاتھ روکے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ کسی دوست یا رشتہ دار کو زکوٰۃ دی جائے، مگر جب پتہ چلے کہ اب وہ زکوٰۃ لینے کے قابل نہیں رہا تو اس کی مدد بند کر کے کسی مستحق کو دینی چاہیے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہاتھ روکنا ہو گیا۔ غرض مومن کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی آپ کسی کو پیسے دے رہے تھے، پھر آپ کو پتہ چلا آپ کا وہ قریبی تھا، کچھ بھی تھا، آپ کو پتہ چلا کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، تو نیکسٹ ٹائم نہیں دیں اس کو۔ اور کیوں نہیں دے رہے آپ اب اس کو؟ کیونکہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ مستحق کو دینی ہے اور یہ مستحق نہیں ہے، تو یہ آپ کا ہاتھ روکنا ہو گیا۔ اسی طرح مثال لے لیں، ہم کفار کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، ہم کسی فاسق فاجر ایسے انسان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تو یہ کیوں نہیں دے سکتے؟ اللہ کی وجہ سے ہم ہاتھ کو روک رہے ہیں۔ اور آگے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یعنی میری نماز ہوگی تو اللہ کے لیے، میری قربانی ہوگی تو اس کے لیے اللہ کی رضا مقصود ہوگی، میرا جینا ہوگا یعنی پوری زندگی اللہ کے لیے گزاروں گا، اور میں مروں گا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کون ہے؟ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اور اس کے بعد ہے پوائنٹ نمبر 6، حاصل کلام۔ اس حدیث میں تکمیل ایمان کے 4 اصول بیان ہوئے ہیں، ان پر عمل کرنا ضروری ہے ورنہ ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اب بیٹا اس کو یاد کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے ان 4 الفاظ کا ترجمہ یاد کرنا ہے، احبا، ابغضا، آتا اور منع، ٹھیک ہے۔ جب یہ 4 الفاظ آپ یاد کر لیں گے، یعنی آپ نے 4 پوائنٹس یاد کر لیے ہیں۔ کیسے؟ پہلے تو حدیث کا ترجمہ لکھیں گے، اور اس کے بعد پوائنٹ نمبر 1 میں آپ لکھیں گے کہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد ہماری ذمہ داری کیا ہے، یعنی جب ہم نے اسلام لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، تو اس کے بعد ہماری کیا ذمہ داری ہے، پوائنٹ نمبر 1 میں وہ لکھنی ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے 4 پوائنٹس یہی لکھ دینے ہیں۔ پہلے ذہن میں رکھنا ہے کہ میں نے محبت والا جو پوائنٹ تھا وہ لکھنا ہے، وہ یاد کرنا ہے۔ وہ یاد کریں گے تو اس کی ساری تشریح، اس کے اندر جو آیتیں ہیں، جو حدیثیں ہیں، وہ ساری لکھیں گے۔ پھر آ جائیں گے پوائنٹ نمبر 2 پہ، بغض رکھنا یعنی دشمنی رکھنا۔ اس کے اندر جو حدیثیں ہیں یا کوئی بھی آپ کو واقعہ یاد ہے، جیسے وہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا سنایا آپ کو، وہ آپ لکھ دیں گے۔ پھر پوائنٹ نمبر 4 پہ آ جائیں گے، عطا کرنا، دینا، پھر وہ لکھیں گے، پھر یہ لکھیں گے۔ جب آپ کو یہ ان 4 الفاظ کا ترجمہ یاد ہوگا تو سمجھیں آپ کو پوری حدیث یاد ہے۔ ہو جائے گا بیٹا؟ اگر سب کچھ کلیئر ہے یا کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آیا تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ جی بیٹا، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی، کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آیا تو پوچھ سکتے ہیں، آپ لوگ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے سنا ہو تو پوچھیں گے نا۔ بولے بیٹا بوائز۔ اوکے بیٹا، آمنہ، نبیہ، بوائز، ٹھیک ہے بیٹا، اور اوکے ٹھیک ہے بیٹا۔ محمود یاد بھی کرو، صرف اوکے نہیں کرنا۔ عارض بیٹا، عارض بیٹا کلیئر ہے؟ چلیں کل والا سنا دیں پھر، جو کل حدیث پڑھی تھی۔ آج تو نہیں بھاگ سکتے نا، کل بھاگ گئے تھے۔ جی سر، گرلز کے مائک آن کریں۔ گرلز آپ لوگوں کے مائک آن کر رہا ہوں میں، آپ لوگوں نے سنانا ہے اور بھاگنا نہیں ہے اب۔ جی افرا بیٹا، افرا مائک آن کرو بیٹا۔
Yes, sir. जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा दरूद भेजा, अल्लाह ताला ने उसके लिए एक दरवाज़ा खोल दिया। किस चीज़ का? इफ़रा, जन्नत का, रहमत का, आफियत का, इबादत का? आफियत का। वेरी गुड। आमना, आमना बेटा माइक ऑन करो। यस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी और अमल से हमारे लिए पेश किया है क्या? अच्छा फार्मूला, उसवा हसना, पाकीज़ा ख्याल, मुनासिब तरीका? उसवा हसना। शाबाश। नबिया फयाज, नबिया। जी सर। मोहसिन इंसानियत कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वालिदैन, उलमा, असातिज़ा? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेरी गुड बेटा। चलें, शॉर्ट क्वेश्चन कौन सुनाएगा आप में से? आप मनाहिल आप सुना दो। याद किया है मनाहिल? माइक ऑन करो बेटा। Yes, sir. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहसिन इंसानियत क्यों कहा जाता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी नौ इंसान को दुनिया और आखिरत में कामयाबी का रास्ता दिखाया और ये तो आप बेटा अपनी नोट्स अमली खोल के बता जिंदगी रहे से। हो, नोट्स बंद करो नहीं सर, नहीं खुले हुए। बेटा, मुझे इतना पता चलता है। नोट्स बंद करो, शाबाश। नहीं सर, चलें आगे सुनाओ। नहीं सर, नहीं खुले हुए। सुना है ना आगे? नबी वसल्लम को और मोहसिन अपनी अमली इंसानियत क्यों कहा जिंदगी। जाता है? बोले दोबारा से मनाहिल। सुनाऊं? जी जी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी नौ इंसान को दुनिया और आखिरत में कामयाबी का रास्ता दिखाया और अपनी अमली जिंदगी से हमारे लिए अस्वा हुस्ना पेश किया। किया, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहसिन इंसानियत कहा जाता है। चलें, वेरी गुड। आप बेटा इफ्रा, शॉर्ट क्वेश्चन सुनाए। इफ्रा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की अमली शक्ल क्या है? इफ्रा। चलें बॉयज आप सुनाओ। अब बॉयज के सारा माइक ऑन करें। मुसैयब, मुसैयब बेटा। वो मीटिंग ही छोड़ गए। चलें जैन मतलूब बेटा, आप सुनाए। जैन मतलूब। जी बेटा। हदीस के अल्फाज थे, मन सल्ला अलैया मर्रतन फतहल्लाहु लहू बाबम मिनल आफिया। इसका तर्जमा सुनाओ जैन। मन सल्ला अलैया मर्रतन फतहल्लाहु लहू बाबम मिनल आफिया। जैन, इसका तर्जमा सुना है ना? मन सल्ला अलैया मर्रतन फतहल्लाहु लहू बाबम मिनल आफिया, जो कल हदीस पढ़ी थी। याद नहीं किया? हाँ, कल जो पढ़ी थी। वेरी गुड।
اچھا عبد الرحمان. درود پڑھنے کے مقامات اور اوقات ہم نے پڑھے تھے، یعنی وقت اور مقامات، ان میں سے کوئی دو بتا دیں آپ. جی بیٹا دیکھنا نہیں ہے. تو بیٹا آپ خود، میں پڑھا رہا ہوتا ہوں اتنی تفصیل سے، میں لکھتا بھی ہوں بورڈ سے، آپ خود نوٹ نہیں بنا رہے ہوتے؟ سو تو نہیں رہے ہوتے میٹنگ آن کر کے؟ ہاں چلیں عبداللہ آپ بتا دیں بیٹا. اچھا بیٹا عبد الرحمان آپ مجھے یہ بتا دیں کہ سب سے افضل درود کون سا ہے؟ نہیں یاد کیا بیٹا، کل آپ نے توجہ سے سنا ہی نہیں ہے پھر لیکچر. جی آپ بتا دیں زین. ویری گڈ بیٹا، جو وہی درود ہے سب سے افضل جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اگر کبھی نماز پڑھتے ہیں تو. چلیں بیٹا یہ جو آج حدیث پڑھی ہے یہ سنوں گا پھر، ٹھیک ہے؟ ایسے سنے بغیر آگے پڑھانے کو دل ہی نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ چلیں اللہ حافظ بیٹا، یاد کرنا ہے اس کو اچھے سے. جی بیٹا بیٹا حدیث نمبر 6 کرائی ہے میں نے آج، حدیث نمبر 6، من احب للہ و ابغض للہ، بورڈ پہ لکھی ہوئی ہے وہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے اوکے بیٹا اللہ حافظ. آپ لوگوں سے تو اب سنتا ہوں نا میں آف لائن ہو کے، وہ تو بھاگ جاتے ہیں، آپ تو نہیں بھاگ سکتے.